کہنے لگی بیٹی پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، میرا نام حوا ہے، مائی حوا۔ کون تھی؟ جلدی بتائیں، کس کی بیوی تھی؟ پوری انسانیت کی ماں، آدم علیہ السلام کی گھر والی۔ اللہ نے ان کو کملی والے کے گھر میں بھیج دیا۔ ایک سے پوچھا، اس نے کہا میرا نام مریم ہے۔ یہ کون تھی بتائیں جلدی سے، بات ختم کرو یار، کون تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ تیسری سے پوچھا بہن تو کون ہے؟ فرمایا میرا نام آسیہ ہے۔ کون تھی بولے؟ فرعون کی گھر والی۔ واہ میرے رب کی قدرتیں دیکھو، شوہر وقت کا بادشاہ کافر ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اور گھر والی جنتی سردار، جنتی عورت۔ یہ گھر میں آئی ہوئی ہے، پھر صبح کا وقت تھا، 5-7 منٹ ہو گئے۔ جب صبح کا وقت ہوا پھر تھوڑی سی آنکھ لگی، جیسے آنکھ لگی سیرت کی تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ بھائی آمنہ کو پھر خواب نظر آیا، آپ نے گلے میں ایک لوہے کا کڑا ڈالا ہوا تھا جو ان سہیلیوں نے لا کے دیا تھا کہ تجھے طرح طرح کے خواب آتے ہیں نا، برے برے خیالات آتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے نہیں تو شاید تیرے اوپر جنات کا اثر ہو گیا ہو، یہ بابا جی کا کڑا ہے نا، یہ گلے میں ڈال دو۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن میری سہیلیاں تھی، گلے میں ڈال دیا۔ رات کو جیسے نیند آئی، آنکھ لگی تو مجھے پھر خواب نظر آیا، ایک خوبصورت بابا جی سفید چہرے والے، سفید داڑھی والے، وہ نظر آئے، اور یہ بابا جی میرے سامنے آ گئے، انگلی کا اشارہ کیا، جیسے بابا جی نے میری طرف انگلی کا اشارہ کیا، میرے گلے کا وہ کڑا ٹوٹ کے نیچے زمین پہ گر گیا۔ میں پریشان ہو گئی، او بابا جی یہ میرا علاج تھا، تو نے میرا علاج توڑ دیا۔ بابا جی مسکرا کے کہنے لگے، او میری بیٹی، جس محبوب کی ولادت ہونے والی ہے اسے دنیا کے کسی علاج کی ضرورت کوئی نہیں، اس کے لیے گلے میں کڑے پہننے کی ضرورت ہے۔ ارے یہ تو ایسا ڈاڈا نبی ہوگا جو کڑے توڑ کے پہنے گا، اس کی تو انگلی کا اشارہ ہوگا تو شفا مل جائے گی، اتنا پیارا لاڈلا بچہ ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے بابا جی تو ہے کون؟ تو بابا جی فرمانے لگے بیٹی میرا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کیا نام ہے؟ کون تھے یہ پتا؟ جن دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ آخری نبی میری اولاد میں دے، یہاں مکے میں پیدا کر۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے بھیجا، مکے میں پیدا کیا۔ سیدہ آمنہ فرماتی جب صبح کے وقت بچہ پیدا ہوا نا، مجھے نہیں پتا تب مجھے کوئی درد محسوس ہوا نہیں، بس تھوڑی سی غنود کی ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی نا، وہ ساری دائیاں مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی، مجھے مبارک دے گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ مجھے پتہ تک بھی نہ چلا، کوئی درد ذہن نہیں ہوا، جو تکلیفیں عورتوں کو ہوتی ہیں نا کوئی تکلیف نہیں۔ عورتیں کہنے لگی آمنہ تجھے مبارک ہو، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بیٹا اللہ نے تجھے دیا، چاند سے زیادہ خوبصورت۔ روایت کرے نا صحابی پیارا، روایت کرے نا صحابی پیارا، میں ایک دن سے لکھتا محمد پیارا، چلے چودھویں سیتے کوئی کوئی ستارہ، میں دو ہاتھوں دیکھا تمہارا تمہارا، خدا دی قسم چل مرہم پساوے، محمد دا چہرہ سونا نظری آوے، چاند سے زیادہ خوبصورت۔ سیدہ آمنہ فرماتی میں نے نیچے لکھا تو بڑا خوبصورت، میں کہا جلدی پکڑاؤ میرے ہاتھ، مجھے کسی نے نہیں دیا۔ میں نے ذرا غور سے دیکھا نا تو میرے محبوب کی پیشانی وہ زمین پہ لگی ہوئی، اور جو میرے
اس لاڈلے بیٹے کے ہونٹ ہل رہے تھے. پیدا ہوتے پیشانی زمین پر رکھ کے بتا دیا لوگوں آج تک تم بھول کے اندر تھے اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ بولو جناب اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا کرتے. دیکھو پیدا ہوتے ہی کملی والے نے کس کو سجدہ کیا؟ سیدہ میرا فرماتی ہے میرے محبوب کے لب ہلے میں حیران ہو گئی پریشان ہو گئی. میں جلدی سے یوں پلنگ سے چارپائی سے نیچے اتر کے یوں کان لگا کے سننا شروع کر دیا. آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی. اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے. میرے تیرے نبی دنیا میں آئے تو اس وقت بھی امت کا فکر. جب اللہ کے نبی آخری وقت دنیا سے تشریف کیے گئے تو میرا عنوان نہیں ہے موضوع نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ اس وقت بھی آخری الفاظ امت کے نبی کو امت کا فکر ہے. 63 سال زندگی گزاری امت کے فکر میرے اور تیرے فکر میں. نوجوانوں آج مجھے نہ میں ہوں میں بھی ایسے آپ بھی ایسے آج ہمیں نبی کی ایک سنت کا فکر نہیں. تھوڑی دیر سوچو نبی پیدا ہوتے ہی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے اور ہم مغفرت سے دور بھاگتے چلے گئے. کبھی نہ سوچا کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا کس لیے ہے ہمارے لیے کوئی احکامات اللہ نے بھیجے کبھی سوچا ہی نہیں. بڑا ہی سوالوں دیکھو مسجد کتنی خوبصورت ماشاءاللہ. اب ہمیں چاہیے کہ اس مسجد کو آباد بھی کریں کرنا چاہیے یا نہیں بولو یار. تو آج نوجوان جلسہ سننے کے لیے آئے نا اس گاؤں کے میں ان کو مخاطب کر کے کہوں گا خدا را اس مسجد کو آباد کریں. قیامت کے دن یہ مسجد اللہ کے ہاں سفارش کرے گی ہر نماز پڑھنے والے. یہ مسجد کہہ رہی ہے اللہ اس نے مجھے آباد کیا آج اسے معاف کر کے جنت میں بھی. علماء سے پوچھ لو کہ اللہ مسجد کی سفارش رد نہیں آباد کرو. سجی آنے والی اس کی تھوڑی سی ذرا تسلیم طور نہ کرے جلدی سے سیدہ عمرہ نے جلدی سے گود میں لیا. وقت گزر گیا بس 2-3 جملے میں آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ یاد رکھو گے. پیدائش میں کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں. وہ گھر بھی اعلیٰ جس گھر میں کملی والے پیدا ہو. وہ ماں بھی اعلیٰ جس ماں کی گود میں میرے محبوب نے جنم لیا. وہ سواری بھی اعلیٰ جس سواری پہ کملی والے نے قدم مبارک رکھا. میں کہتا ہوں وہ صحابہ کرام بھی اعلیٰ جن ایمان والوں نے میرے محبوب کے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا. وہ امتی بھی اعلیٰ جس نے کملی والے کا کلمہ پڑھا. اور بے شک میں اور آپ اعلیٰ اللہ نے ہمیں کلمہ دیا نبی کا. کچھ دنوں کے بعد نا دائیاں آئیں. اس زمانے میں دائی بچوں کو پالتی تھی اور وہ تلاش کرتی تھی چودھری کا گھر مل جائے پیسے والوں کا مل جائے مارکیٹوں والوں کا مل جائے تاکہ مزدوری اچھی مل جائے. اور بہت ساری دائیاں حضرت حلیمہ کے ساتھ آئی. ایک مائی حلیمہ بھی تھی بیچاری قبیلہ سعد سے آئی جس کی سواری بھی کمزور ہے چل بھی نہیں سکتی بیمار سواری گھر بھی تنگی والا اور تیز سواریوں والی مکے میں آ گئی. انہوں نے آگے جلدی جلدی چودھریوں کے بچے لے لیے. یہاں سے اجرت ملے گی پیسے زیادہ ملیں گے نا. حضرت حلیمہ کے سیدہ آمنہ کے گھر آئی. جی ہاں باپ زندہ ہے نہیں. سمجھ گئی جب یتیم ہے تو ملے گا بھی کچھ نہیں. یتیم چھوڑ کے چلی گئی. بڑا ہی سوالوں میں اپنی بولی میں یوں کہا کرتا ہوں خدا کی قسم وہ میرے محبوب کو چھوڑ کے نہیں گئی بلکہ ان کا گھر ان کی جھولی ان
اللہ سے مانگا، خانہ کعبہ میں جا کے مانگا، اللہ نے کہا واہ حلیمہ تو میرے پاس آئی ہے نا، ایسا بچہ دوں گا جس بچے کی خاطر میں نے پوری کائنات کو بنایا۔ عبد المطلب علماء نے لکھا ہے کہ وہاں طواف کر رہے تھے، مائی رو رہی تھی، مانگ رہی تھی، عبد المطلب نے پوچھا بہن کیا کر رہی ہو، کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا میں بھی دائی ہوں، میری سہیلیوں کو بچے مل گئے، مجھے بچہ نہیں ملا، اللہ سے مانگ رہی ہوں کوئی غریب ہی مل جائے۔ عبد المطلب مسکرا کے کہنے لگے بچہ چاہیے، مال نہیں ملے گا، دولت نہیں ملے گی۔ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے مال، اشارہ کر کے وہ سامنے جو دروازہ ہے کھڑکا دو بچہ مل جائے۔ اب تو یہ حرم کافی بڑا ہوگا، اس وقت تو یہ نبی کی پیدائش والا گھر آپ نے سے دیکھا ماشاءاللہ۔ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والوں نے لازماً وہ گھر دیکھا ہوگا جس گھر میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ سب کو دکھائے، جو سے آمین کو ہو یاد۔ میں بیت اللہ کا جواب کر رہا تھا، ایک نوجوان تھا میرے کرنے میں آگا، کہنے لگا دکھاری نہیں ساتھ میں کہ جی ہاں، بڑا خوش ہوا، چمٹ گیا، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا جب آپ آمین کہواتے تھے میں زور سے آمین کہتا تھا، آج اللہ نے حرم میں ملوا دیا۔ ذرا زور سے آمین کہو۔ اللہ سب کو اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ سب کو بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے، اللہ کملی والے کے روزہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے۔ اشارہ کر دیا وہ گھر ہے، کنڈی کھڑکا، بھائی حلیمہ دوڑ لگا کے اپنے شوہر سے کہتے کیا ہوا؟ ارے کہیں ایسا نہ کوئی اور آ جائے۔ ربی آواز آئی حلیمہ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں نے اپنے محبوب کو سنبھال کے تیرے لیے رکھا، نہ کوئی اور آئے گا ہی نہیں، اگر کوئی آ بھی گیا تو ملے گا نہیں، یہ تیرے مقدر میں۔ جا کے کنڈی کھڑکائی، سیدہ آمنہ آئی، پریشان تھی، پہلے چھوڑ کے چلی گئی، مال نہیں، دولت نہیں ہے، جی کوٹھی بنگلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، یتیم سمجھ کے یہ بھی نہ چلی جائے، میں تو معروف تھی بالکل کہ اب کوئی بھی نہیں آئے گا۔ حضرت حلیمہ نے پوچھا بی بی بچہ ہے؟ ہاں ہے، پر بات سن، ہے غریب یتیم۔ سیدہ حلیمہ کہنے لگی بہن مجھے دکھلا دے۔ ادھر سیدہ حلیمہ نے یہ جملہ کہا بہن دکھلا دے، سیدہ آمنہ مسکرا دی، ہنسنے لگ گئی۔ حضرت حلیمہ نے پوچھ لیا او میری بہن تو مسکرائی کیوں، ہنسی کیوں؟ سیدہ آمنہ کہنے لگی آنے والی اب تک میرے گھر پہ جس نے بھی آئی یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی گئی، تو پہلی عورت ہے جس نے کہا مجھے دکھلا دو۔ مجھے یقین ہو گیا جو میرے محبوب کو دیکھے گا چھوڑ کے نہیں جائے گا، جو میرے بچے کو دیکھ لے گا وہ چھوڑ کے جلدی آ جلدی آ۔ سیدہ آمنہ آگے آگے، بھائی حلیمہ پیچھے پیچھے۔ اے جی سیدہ حلیمہ فرماتی ہے خدا کی قسم میں نے زندگی میں ایسا نظارہ نہیں دیکھا، ایسا گھر نہیں دیکھا، ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ میں کمرے میں گئی نا تو یہ محبوب، مجھے کیا پتا تھا، میں نے سمجھا عام بچہ ہوگا، ساری زندگی بچے میں نے پالے ہیں، اجرتیں کی، مزدوریاں کی، پیسے کمائے ہیں، آج بھی وہی بچہ، ایسے ہی بچہ مجھے ملے گا۔ کہتی ہے کہ میں جا کے میں نے دیکھا نا چارپائی پہ یہ بچہ سفید چادر اوڑھ کے سویا ہوا، چادر اوڑھ کے اور یہ کروٹ لے کر، اور حضرت آمنہ نے مجھے کھڑا کیا کمر کی طرف، چہرہ نہیں دیکھا میں نے، سفید کپڑا اوڑھ کر لیا ہوا۔ میں نے اشارہ کیا بہن چہرہ تو دکھا، اپنے بچے کی زیارت تو کرا۔ سیدہ آمنہ کہنے لگی بہن اپنے ہاتھوں سے روح مصطفیٰ سے کپڑا ہٹا اور میرے خوبصورت بچے کی خود زیارت کر۔ سیدہ حلیمہ فرماتی کہ میں نے یوں پلو پکڑا نا، کپڑے کا یوں پلو پکڑ کے ہٹایا تو خدا کی قسم روح مصطفیٰ کی شعائیں میری آنکھوں پہ پڑ گئی۔ میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ میں نے جیسے ہی کمر پہ ہاتھ لگایا اس بچے نے کوہنی پہ زور لگا کے گھوم گھوم کے پیچھے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرا دیا۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہے کہ وہ کوہنی پہ زور لگا کر کروٹ لی اور کروٹ لے کر مجھے دیکھا، میرے چہرے پہ
پہچان لیتا ہے. کہ نبی حضرت سے پوچھ لو، ہر نبی پیدائشی عقل مند ہوتا ہے. ہر نبی پیدائشی عقل مند ہوتا ہے. پھر ہمارا نبی جو نبیوں کا نبی جیسے مسکرایا نا، میں نے تو جلدی سے بغیر پوچھے ہاتھ میں نہیں لی بولی. اما فرماتی ہے حلیمہ جیسے میں نے سینے سے لگایا میرا سینہ ٹھرتا چلا، میری چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، میرے گھر میں کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں. جیسے کملی والے کو سینے سے لگایا میری چھاتیوں کا دودھ بھرتا چلا گیا، دودھ بھرتا چلا گیا. سیدہ حلیمہ فرماتی ہے میں نے چہرہ نبوت پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، میرے لب بھی تھر گئے، میری عجیب کیفیت، اور میں سیدہ آمینہ کو دیکھنے پہ حیران ہو گئی. میں ادھر پیار کرتی ہوں، معصوم کو لڑاتی ہوں، ادھر سیدہ آمینہ مسکرا رہی ہے، خوش ہو رہی ہے. وہ دائیاں چھوڑ کے چلی گئی تھی. واہ حلیمہ تو نے میرے بچے کو سینے سے لگایا. سیدہ حلیمہ کہتی ہیں میری اس کی خوش قسمتی نہیں ہے، میری خوش قسمتی، یہ تو ہے ہی بابر. فرماتی جیسے میں نے بوسہ دیا لب ٹھر گئے، سینے سے لگایا سینہ ٹھر گیا، میں نے جو آنکھوں سے دیکھا تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. 3 مرتبہ ایسا ہی کیا، سینے سے لگایا بوسہ دیا، پھر سینے سے لگایا پھر بوسہ دیا، پھر سینے سے لگایا پھر بوسہ دیا. یعنی تیسری مرتبہ میں حلیمہ آمنہ سے کہنے لگی آمنہ جاؤں جاؤں. حضرت آمنہ کہنے لگی بتا تو صحیح میرا بچہ کیسا ہے. انہوں نے پوچھا تھا نا کیسا ہے، دیکھنے کے لیے آئی ہے نا. حلیمہ بتا میرے بچے کی تعریف. حضرت حلیمہ نے پتا کیا تعریف کی؟ سوہنا بہو سوہنا تیرا آمنہ بھائی دلدار تیری سا کون کرے. سبحان اللہ کو کہتے ہیں چھوڑ دوں کوئی. سوہنا بہو سوہنا تیرا آمنہ بھائی دلدار تیری سا کون کرے. بن تنخواہ ہو نوکری کر سا تیرا لال بنے سا، ہنس کے پالے گودھ میری بچ لکھ احسان بنے سا. اب مجھے مزدوری کی ضرورت ہے، بولو یار اب مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. آمینہ مجھے تو یہ بڑا پسند آیا ہے کہ جس کا سینہ سینے سے لگ جائے وہ تھک جائے، ہونٹوں سے لگ جائے ہونٹ تھک جائے. ارے خشک سینے میں چھاتیوں میں جس کے لگنے سے دودھ بہتا چلا جائے، ارے مجھے لگتا ہے آمینہ یہ بڑی برکتوں والا ہے. بن تنخواہ ہو نوکری کر سا تیرا لال بنے سا، ہنس کے پالے گودھ میری بچ لکھ احسان بنے سا. حضرت آمنہ خوش ہو گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے. میں حلیمہ نا سینے سے لگا کے نے پھکر مارا اور کپڑے میں چادر میں چھپا لیا اور جلدی جلدی نکلنے لگی. کیوں؟ باہر شوہر انتظار کر رہے تھے، سارے شہر میں دھکے کھا لیے، کہیں بچہ نہیں ملا. دیکھو تو صحیح کہیں آمنہ کہیں حلیمہ اس گھر سے بھی خالی تو نہ آ جائے. وہ بیچارہ گاچی پہ بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے، پتہ نہیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، بچہ ملے گا نہیں ملے گا. بیچارہ اکیلا باہر ترس رہا ہے. مائی حلیمہ نے محبوب کو سینے سے لگایا، جلدی جلدی تیز قدموں سے شوہر کی طرف جانے لگی. جب باہر کے دروازے کے قریب پہنچے نا، آمینہ وہاں کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہی تھی، اپنے بچے کی خوشی کا نظارہ دیکھ رہے تھے. جب حلیمہ اونٹنی کے قریب آ گئی نا تو حلیمہ نے آمنہ نے آواز دی حلیمہ. اب آپ کو پتا ہے جسے مدتوں بعد بچہ ملا ہو، پھر بچہ بھی یتیم ہو، جس کا باپ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، اور یہی عبداللہ کی نشانی بن کے اللہ نے دیا ہو، ہے جی. آمنہ کے دل میں کتنے امنگ اور ارمان ہوئے، پریشان ہو گئی. رواج یہی تھا کہ بچے دائیاں اپنے گھر لے جاتی تھی. سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب میرا بچہ مجھ سے دور ہونے لگا میرے سینے پہ چھریاں چلنے لگی. ماں مائی ہوتی ہے نا. میں نے جلدی سے آواز دی حلیمہ. سیدہ حلیمہ مجھ سے مجھے دیکھ لیکن آمنہ مجھے پتا ہے تو پریشان ہے. وہ ماں ہے اور ماں کی ممتا ہے.
پریشان نہ کر، میں اپنے بچے سے زیادہ تیرے بچے کا خیال رکھوں، فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ سیدہ آمنہ کہنے لگی میری بات سن۔ حضرت حلیمہ رک گئی، پتہ کیا کہا؟ بتاؤ حضرت آمنہ نے بھائی حلیمہ سے کیا کہا؟